اگرچہ اس وقت دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں، جہاں پہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، مگر ایک اور امن مذاکرات کا سلسلہ ایشیا میں اسی وقت جاری ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ تائیوان کی کوامنتانگ پارٹی کی لیڈر چینگ لی ون اس وقت شی جن پنگ سے ملاقات کر رہی ہیں، جہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے، یعنی کہ شی جن پنگ نے یہ کہا ہے کہ یونیفیکیشن از انیویٹیبل، یعنی تائیوان اور چائنا، جہاں پر آپ جانتے ہوں گے چائنیز لوگ ہی رہتے ہیں۔ تائیوان اور چائنا میں جو اختلاف ہوا اس کی شروعات تب ہوئی جب 1949 میں مین لینڈ چائنا پر ماؤ زے تونگ کی کامیابی ہوئی اور ایک کمیونسٹ ریولوشن وہاں ہوا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کمیونسٹوں نے اقتدار حاصل کیا۔ تو جو مخالف پارٹی تھی یعنی کوامنتانگ یعنی چائنا کی نیشنلسٹ پارٹی، وہ بھاگ کر تائیوان چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تائیوان کے لوگ اور چائنا کے لوگ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ چائنیز ہیں، اور 1970s تک انفیکٹ یونائٹڈ نیشنز کی سیٹ پر تائیوان کی حکومت چائنا کی جگہ لیا کرتی تھی۔ تو اب معاملہ بالکل اور بن چکا ہے کہ اس وقت امریکہ تائیوان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 1.25 ٹریلین ڈالرز کے ہتھیار امریکہ سے خریدیں اور ان ہتھیاروں سے چین کا مقابلہ کریں۔ کوامنتانگ جو کہ بہت عرصہ تائیوان کی رولنگ پارٹی رہی ہے مگر اس وقت اپوزیشن پارٹی ہے، اگرچہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی اے ٹی ایم مشین تھوڑی ہیں کہ 1.25 ٹریلین کے ویپنز خریدیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر خریدنے ہیں تو صرف 380 بلین ڈالرز کے ویپنز خرید لیتے ہیں، یہ ٹریلین ڈالرز کے ویپنز خریدنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ چینگ لی ون نے یہ کہا ہے، آپ ان کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کہ یوکرین میں دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یوکرین میں امریکہ نے یوکرین کی گورنمنٹ کو بہت سارے ویپن سپلائی کیے، رشیا پر ڈھیر سارے سینکشنز لگائے، اور ایک فور ایور اور اینڈلیس وار کے اندر دونوں ملکوں کو دھکیل دیا۔ اس میں نہ تو امریکہ خود لڑا بلکہ لوگوں کو آپس میں لڑوا کر خود تماشا دیکھتا رہا۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ کوامنتانگ کی لیڈرشپ کے الفاظ ہیں کہ بنیادی طور پہ امریکہ تائیوان سے بھی وہی کروانا چاہتا ہے جو انہوں نے یوکرین سے کروایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یوکرین تباہ و برباد ہے، رشیا کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اگرچہ رشیا کی حکومت نہیں گر سکی، اور امریکہ تائیوان کو پش کر رہا ہے ایک ایسی لڑائی میں جس میں تائیوان کے اندر تباہی ہوگی، برباد ہوگا، تائیوان نقصان ہوگا، چین اس میں برباد نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو چائنیز لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو صرف اور صرف امریکہ کو فائدہ ہوگا، جو اپنے ہتھیار بھی بیچے گا اور دونوں فریقین کو، چائنیز لوگوں کو آپس میں لڑوائے گا، تباہ کرے گا، اور پھر خوشی خوشی دنیا پر قابض رہے گا۔ یہ ایک بہت تاریخی بات ہے کہ کوامنتانگ کی لیڈر اس وقت دیکھیں چین کے اندر شی جن پنگ سے ہاتھ ملا رہی ہوں، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے، اور اس سے صاف ظاہر یہی ہوتا ہے کہ کوامنتانگ اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے ایک معاہدہ کر لیا، ایک بات چیت کر لی ہے، ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں کہ تائیوان کو بحیثیت ایک امریکی اڈا چین کے خلاف استعمال کرنا تائیوان کے لوگوں کے لیے بھی اور چائنا کے لوگوں کے لیے، چینیوں کے لیے بنیادی طور پہ نہ صرف نقصان دہ ہوگا بلکہ اس سے سامراجی عزائم، سامراجی ایجنڈا اور سامراجیوں کو ہی صرف اور صرف فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جس سے چین کی ایک بہت بڑی کامیابی بھی آپ سمجھ لیں۔ چین صرف وہ نہیں کہ جو کمیونسٹ پارٹی، میں سمجھتا ہوں چائنیز لوگوں کی جو تائیوان میں ہے اور جو چائنا میں ہے، دونوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ سامراج کے ہاتھوں کھیلنے کے لیے تیار نہیں۔ اگرچہ ابھی کوامنتانگ پارٹی اقتدار میں نہیں مگر کئی دفعہ اقتدار میں رہ چکی ہے اور دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے۔ اس سے سبق ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے بارڈر پاس اینکر بیٹھ کے دن رات ٹی وی پر یہ چلا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں ہی یہ میٹنگ کیوں ہو گئی،
اور پاکستان تو ایک کبوتر ہے، یا اس سے بھی سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو صرف اپنے آپ کو گھسانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بالکل اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ اس سے ایک نیوکلیئر وار کو اوارٹ کیا گیا، تھرڈ ورلڈ وار کو اوارٹ کیا گیا ہے۔ شاید ابھی بھی اس میں پاکستان کامیاب نہ ہو، کیونکہ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ بذریعہ لیبنان ان پوری ٹاکس کو سیبوٹاج کرتے، تباہ و برباد کر دے۔ اسرائیل کے تو حق میں ہے کہ وہ جنگ کرتا رہے، لوگوں کے درمیان جنگ پھیلاتا رہے، خانہ جنگی مسلمانوں میں پھیلاتا رہے، یہ ان کے مفاد میں ہے۔ مگر اس سے ہمیں سبق کیا سیکھنا چاہیے، یعنی انڈیا اور پاکستان کو، کہ جب ہم ایک دوسرے سے اس چیز پر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی یہ میٹنگ پاکستان میں کیوں ہوگی، انڈیا میں کیوں نہیں ہوئی، تو ہم اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ جناب عالی جو کام پاکستان نے کیا وہ نہ صرف ایران کے لوگوں کے فیور، مڈل ایسٹ کے لوگوں کے فیور میں ہے، بلکہ وہ دنیا کے لوگوں کے فیور میں، بشمول انڈیا۔ انڈیا بھی اس چیز سے بینیفٹ کرے گا اگر یہ جنگ ختم ہو، تیل کی قیمتیں واپس کم ہوں اور تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا، نیوکلیئر وار کی طرف دنیا نہ بڑھے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار اور نیوکلیئر وار میں نے بہت ایگزیجریٹڈ بات کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ پریس نے جب پیم بونڈی سے یہ پوچھا کہ جناب عالی جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ میں پوری کی پوری ایران کی تہذیب مٹا دوں گا، تو کیا یہ لفاظی صرف ایک سیاسی بیان تھا یا اس کے پیچھے کوئی پلان بھی تھا؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا برملا اور صاف صاف کہ اس کے پیچھے ہمارے پاس یہ پورا منصوبہ تھا کہ ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی ٹارگٹس کی کہ یکدم ہم تمام کے تمام ان اہم ترین ٹارگٹس کو برباد کر دیں گے، بم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا کہنا نہیں، مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس مقصد کے لیے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال کرتے۔ بہرحال انہوں نے پوری فہرست بنائی ہوئی تھی کہ پورے کے پورے ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد ایک ہی رات میں کر دیا جائے، یعنی کہ یہ کوئی ایمٹی تھریٹ نہیں تھا، یہ اس کے پیچھے انہوں نے ایک پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ اس چیز کو روکنے میں پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا کہ اتنی بڑی جنگ کو روکا۔ ایرانینز بھی یہ کہہ رہے ہیں، یورپ کی تمام حکومتیں ہمیں پیغامات بھیج رہی، پبلکلی پیغامات بھیج رہی، آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا۔ اور انڈیا کے بی جے پی کے اینکرز اتنے نیرو مائنڈڈ ہیں، اتنے سخت تنگ نظر ہیں کہ ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ جناب علی اس کے نتیجے میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان توازن جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں چلا جائے گا، چاہے پوری دنیا دوسری طرف تباہ و برباد ہو جائے، ان کو اس سے غرض نہیں، ان کو صرف اس سے غرض ہے کہ جی ہم پاکستان کے مقابلے میں آگے رہیں۔ اس سے نظر آتا ہے ان کی تنگ نظری، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میڈیا پہ رکھنا ہی در حقیقت، اور میڈیا پہ میجر اینکرز بننا ہی در حقیقت اس پولیٹیکل پارٹی اور اس حکومت کے حوالے سے سب سے بڑا یہ ثبوت ہے کہ وہ انٹلیکچولی بینکرپٹ ہے۔ وہ پارٹی جو ایسے اینکرز کو سامنے لے کر آئے کہ اور اس کا یہ نقطہ نظر ہو، پارلیمنٹ میں بھی وہ کہہ چکے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی پوری عالمی سیاست کو نہ سمجھ رہی ہے، نہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ بین الاقوامی طور پر کتنا اہم کردار ادا کیا پاکستان کی حکومت نے۔ حالانکہ میں پاکستان کی حکومت کا مخالف ہوں، ان پہ تنقید کرتا ہوں، مگر یہ اچھا کردار ادا کیا، ان کو بھی یہ کہنا چاہیے اور سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ جس طرح تائیوان اور چائنا کے لوگ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ ان کی آپس کی لڑائی کے نتیجے میں اگر فائدہ ہوگا تو صرف سامراج کو فائدہ ہوگا، اسی طرح انڈیا اور پاکستان دونوں طرف لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری لڑائی کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو برباد کریں گے، اور اس میں سے اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو سامراجیوں کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے عوام کو، ہمارے لوگوں کو، چاہے کوئی بارڈر کے اس پار رہے یا اس پار رہے، قطعی طور پہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مانا کہ آج بھی ہمارے درمیان کئی اختلافات موجود ہیں، مگر ٹیبل پر بیٹھ کر ان پر بات چیت کی جائے، نہ کہ کسی تیسرے کو یہ اجازت دی جائے
کہ وہ ہمیں مینیپولیٹ کرے اور مینیپولیٹ کر کے اس پیارے بر صغیر کو تباہ و برباد کرے۔ ہمیں یونٹی کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں اپنی پرابلم سالو کرنے کی طرف بڑھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں غربت اور انڈر ڈیولپمنٹ کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پاکستان اور انڈیا کے اندر غریب کی ایکسپلائٹیشن کو، اس کی خلاف جو ظلم و جبر اور اس کا استحصال ہے، اس کو ختم کرنے کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ہم یہ قدم صرف اکٹھے ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو جو ملک بھی یہ قدم اٹھائے گا، دوسرا ملک ایک گیرزن سٹیٹ بن جائے گا کہ اس قدم کو برباد کر دیا جائے، اور ایسے ہم پروگریس نہیں کر پائیں گے۔ ہم پہلے بھی اکٹھے مل کر سامراج کے خلاف، برطانوی سامراج کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ جی ہاں، مسلمان اور ہندو مل کر برٹش کے امپیریلزم کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، 1857 میں بھی کرتے رہے، 1947 تک کرتے رہے۔ آج بھی یہی ضرورت ہے کہ ہم مل کر اس قوت کا مقابلہ کریں جو کہ کھلے عام پوری پبلک کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے جینوسائیڈ کر رہی ہے۔ ہم مل کر اس قوت کا مقابلہ کریں جو کہ نہ صرف اس جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہی ہے، بلکہ اپنی من مانی کرنے کے لیے وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہم پوری کی پوری تہذیبیں نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی حکومتوں اور قوتوں کا سامنا کرنا تاریخ کی آج ضرورت ہے، اور انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش، شری لنکا، نیپال، تمام بر صغیر میں رہنے والے لوگوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ ہم تمام ان لوگوں کو اکٹھا کریں جو اپنے ملکوں کو آزاد، خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ملکوں کے اندر سے غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، غریبوں کا بھلا چاہتے ہیں، اور ایک بہتر مستقبل اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔